نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. بے شمار حمد و ثنا تسبیح تہلیل تمجید و تحمید اللہ تعالی کی ذات والا برکات کے لیے جو مالک کل کائنات، جو رزاق جہاد، جو مالک سبع سماوات. حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود بر حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے فرمایا جو بندہ جتنا زیادہ میرے اوپر درود پڑے گا بروز قیامت اتنا زیادہ قریب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دوستان محترم، سامعین و حاضرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے ایمان کی منزلیں. اس کے اندر آج ایک عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ایک صرف یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو ہم جو اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کے متعلق مشکل کشائی کا معاملہ یا مردے زندہ کرنے کا معاملہ بے اذن اللہ مانتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے. یہ من دون اللہ والے اور ہوتے ہیں، یعنی جن کو غیر اللہ کہا، یہ بے اذن اللہ والے ہیں، یہ من دون اللہ میں شمار نہیں ہے. یہ اللہ کے بغیر والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے غیر والے نہیں ہیں، اللہ کے قرب والے ہیں جن کو اللہ نے اذن عطا فرمایا. تو آج ایک واقعہ ہے جو ایک عقیدے کو بھی فائدہ دیتا ہے اور انبیاء کی اپنے امتیوں سے محبت کا واقعہ بھی اس کے اندر ہے. اور قرآن کے اندر اور ایک وہ مرزا جہمی بک بک کر رہا ہے کہ بھی یہ زندہ کرنا کیسے ممکن ہے، زندہ تھوڑی سی دیر کو ہوگا. یہ بتاتے ہیں کتنی دیر کو زندہ ہو سکتا ہے یا انبیاء نے کیا. تو آج ایک واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ کے اندر، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 243 یعنی 243 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم حذر الموت. اے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کیا تو نہیں دیکھ رہا، کیا تو نے نہ دیکھا جو بندے اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے نکلے. فقال لهم اللہ موتوا، کہا ان سے اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ، مر گئے. ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرتے ہیں مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. تو یہ آیت کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نہیں دیکھتا، تو نے نہ دیکھا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خلیفہ ہیں، تیسرے خلیفہ. پہلے حضرت یوشع بن نون اور دوسرے حضرت یوحنا علیہ السلام اور تیسرے حضرت ذوالکفل علیہ السلام، جن کو ابن العجوزہ یعنی ایک بوڑھی عورت کے بیٹے تھے، بڑھاپے میں اولاد تھی. آپ بھی آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور آپ کا نام ہے حزقیل علیہ السلام. حزقیل علیہ السلام نے کا واقعہ ہے یہ، اس لکھتے ہیں بعض مفسرین نے کہا اس کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ہوا یوں کہ آپ حزقیل علیہ السلام کی قوم کے ایک علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور لوگ بڑی تعداد سے جلدی اس وبا میں مبتلا ہونے لگے اور مرنے لگے. تو جب وہ اس وبا میں مبتلا ہو کے مرنے لگے، جو بچے لوگ انہوں نے جب دیکھا کہ زیادہ تعداد میں لوگ مر رہے ہیں تو موت کے ڈر سے وہ وہاں سے بھاگے ایک جنگل میں پہنچے اور مختلف جگہوں پہ وہ اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے بھاگا. اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی، یہ میرے حکم سے کیسے بھاگ سکتے ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، یہ انہوں نے میرے حکم کے آگے سرنڈر ہونے کے بجائے بھاگنے کو ترجیح دی. آپ نے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے ایک مہیب خوفناک آواز میں کہا موتو، مر جاؤ.
سارے مر گئے۔ پھر حضرت وہ جب مر گئے تو ان کے جسم گلنے سڑنے لگے، ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو تعفن پھیلنے لگا۔ تو لوگوں نے، کچھ لوگ بعد میں جو بچ گئے دوسرے علاقے سے آئے، تو انہوں نے جب تعفن دیکھا تو چار طرف سے کچھ دیوار دے دی۔ یہ روایت میں ملتا ہے کہ یہ ایک ہی اجتماعی قبر اور اس کو دفن کیے بغیر بس دیوار کے اندر یہ پڑے رہے۔ تو ادھر سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا، حضرت ذوالکفل کا گزر ہوا۔ آپ کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے 70 انبیاء کو ایک ظالم بادشاہ سے اور اپنے سمیت ان کو اپنی کفالت میں لے کے ان کو بچایا۔ وہ چونکہ یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ایک بدبختی ان کے ماتھے پہ یہ ٹھیکا بھی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ جیسے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال وہ ہوا یوں کہ آپ جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ یہ میری قوم کے لوگ اور یہ سارے ایک ہی دم مر گئے۔ آپ کو رنج ہوا، ملال ہوا، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ ایک طرف 70,000 مار دیا اور ایک طرف ایک بندہ، یہ ہے اللہ کا خالص بندہ، یہ جو اللہ نے جس کو چن لیا ہے۔ عبد اور ہے عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا اللہ کا اور ہوتا ہے، اور اللہ والا ہونا اور ہوتا ہے۔ بندے تو سب اللہ کے ہیں، اور اللہ والے جن کو ہم کہتے ہیں عبدہ چیزیں دیگر، تو یہ انہی میں تھا، عباد اللہ میں تھا، اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ کا نبی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، تو جب ہاتھ اٹھایا کہ مولا یہ لوگ تو وہ تھے میرے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، تیرا ذکر کرتے تھے، تیری تسبیح کرتے تھے، رکوع و سجود و قیام کرتے تھے، یہ تو ایمان والے لوگ تھے، مولا ان سے خطا ہو گئی، یہ موت سے ڈر کے بھاگے، ایک ہی دم سارے مارے گئے، مولا کرم کر دے۔ جب آپ نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ فرشتہ بھیجا، فرمایا کہ جا کے میرے بندے سے کہو اب تیری زبان سے زندہ کرتے ہیں، تو کہے اے ہڈیوں جڑ جاؤ۔ تو کیا نظارہ ہوگا، بکھری ہڈی، آپ نے کہا جڑ جاؤ، اپنی جگہ سے اٹھتی ہوں گی اور کس طرح جڑتی ہوں گی، اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے کہ قیامت کے وقت بندے کس طرح اٹھیں گے، یہ نظارہ آنکھوں سے دیکھ رہے۔ تو ہڈیاں اٹھی، جڑ گئیں۔ پھر فرمایا گیا کہ کہو گوشت پہن لو، جیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں، یہ انداز ہے۔ انہوں نے گوشت پہن لو کا فرمایا کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ میرے کے حکم سے، اللہ نے مجھے اذن دیا ہے کہ تم یہ کپڑے پہنو۔ ان کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے اللہ کے اذن سے، بول یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا نبی رہا، مگر چونکہ اللہ کا ماننا والا اللہ کے اذن سے ہی کرے گا۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، تمام ان کے یہ جو کرامات و معجزات ہیں تو ہم بِإِذْنِ اللہ مانتے ہیں کہ ہر قدرت ہر شان ہو۔ تو انہوں نے جب کہا تو گوشت پہن کر لاشیں مکمل تر و تازہ جیسے ابھی مرے ہوئے، تو یہ 70,000 الوف ان کا لفظ ہے، الف ان کی جمع الوف، تو یہ 2-3 ہزار نہیں ہے، 1,000 نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے۔ کتنے ہیں یہ مفسر نے 70,000 کی فیگر کی کاؤنٹنگ کی ہے، کتنے ہیں ہزاروں کی تعداد، رب فرما رہا ہے ہزاروں کی تعداد۔ واقعی اگر 70 تک تو تب بھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چلو 70 ہی لے لیں۔ مفسرین نے جو لکھا ہے یا کسی نے کچھ اختلاف بھی کیا تو 70,000 بڑی فیگر ہے، ایک دم 70,000 سامنے لاشیں بنے پڑے ہیں۔ آپ نے کہا قوم بِإِذْنِ اللہ، سب زندہ ہو کے کھڑے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی خود جیے، پھر بترتیب ایک بار نہیں وہ چلے گئے، ان کی اولادیں ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ ان کے اندر بنی اسرائیلیوں کے اندر یہودیوں کا ایک سلسلہ، ایک قبیلہ تھا، تو ان کے اندر بعد میں وہ لوگ رہے، تو ان کا حال یہ تھا جو بھی وہ کپڑے پہنتے تھے، جب وہ کپڑے بسیدے ہوتے ان سے ایسی سمیل آتی جیسے مردے کے کفن سے آتی تھی، ان کے بدنوں سے آتی تھی۔ تو یہ معاملہ ہے قرآن کے اندر، اللہ فرماتا ہے کوئی کہے کہ بھی ایک زندہ کرو، 2 زندہ کرو، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، تو یہاں الوف ہونا ہے، موت سے بھاگ کے نکلے، اللہ تعالیٰ نے کو زندہ کیا تو ہزاروں کی تعداد، وہم الوفن، وہ ہزاروں کی تعداد میں زندہ ہو گئے ایک نبی کے کلام سے۔ تو اس جوت سے بڑھ کر اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی کمال اللہ نے کیا عطا کیا، اور جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء، میرے نبی محترم نبی رحمت شفیع امت آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک مقدس ہستی جو نبیوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے، ان کی امتوں کے تمام صاحب ایمان لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔
آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام ہے؟ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں زندہ کر سکتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا اختیارات دیا، اس سے آپ ریئلائز کریں، امیجن کریں کیا آپ کا مقام ہے۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بات یہ کہ انبیاء کو اللہ نے کیا عزت و عظمت و شان عطا فرمائی کہ ان کے حکم سے یہ بھی ہزاروں واقعات آتا ہے کہ قوموں کے قوم ایک اللہ کے بندے نبی نے ہاتھ اٹھایا نوح علیہ السلام اور باقی انبیاء تو قوم کی قوم لوط علیہ السلام کی برباد ہو گئی۔ اللہ نے زمین سے اٹھایا اور آسمان تک لے جا کر پھر کو زمین پہ پٹک دیا۔ ایک طرف لاکھوں ہزاروں لوگ تھے اور ایک طرف ایک اللہ کا بندہ، ایک بھاری ہو گیا، زندہ کرنے میں آیا اور یا ان کو تباہ کرنے میں اس کے ہاتھ اٹھے تو اللہ نے یہ حکم جاری کر دیا۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ چونکہ یہ صاحب ایمان تھے، بلکہ صاحب ایمان کرنے والے تھے، ایمان عطا کرنے والے تھے، اللہ کا محبوب رب بنانے والے، تو یہ ان کی شان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ موت سے ڈر کر بھاگنا، کیا موت کہیں نہیں چھوڑتی، یہ عمر نہیں دیکھتی، نہ بڑھاپا، نہ جوانی، نہ بچپن، یہ ماں کے پیٹ کے بھی اندر بھی آ جاتی ہے، باہر بھی آ جاتی ہے، جو ہی پیدا ہو ایک سانس لینے سے بھی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کو یہ آیات کیوں اور مسلمانوں کو سنائی گی کہ موت سے ڈر کر میدان کارزار سے بھاگو گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہاں یہ بات بھی تھی اور میں نبی سے یہ فرمایا گیا کہ آپ دیکھ رہے تھے جب یہ نظارہ ہو، یعنی جب وہ گھروں سے نکل رہے تھے میرے حبیب آپ دیکھ رہے تھے، جب وہ موت کے ڈر سے جنگل میں بکھرے ہوئے تھے آپ دیکھ رہے تھے، تو جب ان کے یہاں وبا آئی تو آپ دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا تو آپ دیکھ رہے تھے، اور پھر جب آپ ذوالکفل علیہ السلام ان کو زندہ کر رہے تھے، ان کو آرڈر آپ دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما، اور پھر وہ زندہ ہو کے آئے، زندگی گزاری، آپ دیکھ رہے تھے۔ اسی کو تو ہم علم غیب مانتے ہیں، اور یہی تو علم غیب ہے، جتنا اللہ نے عطا کیا ہے تو یہ تو اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال یہ عقیدے کی بات بھی، ایمان کی بات بھی اور مقام کی بات بھی کہ انبیاء کا مقام کیا ہے۔ ایک ہاتھ اٹھائے 70,000 کو زندہ کر، ایک ہاتھ اٹھائے تو بستیوں اور بستیوں، ملک کے ملک غرق ہو گئے۔ تو ہمیں جب ہم مانگتے ہیں ادنا صراط المستقیم، صراط الذین، اللہ تعالیٰ انعام والوں کا راستہ، تم سب سے اعلیٰ انعام والے انبیاء علیہ السلام، اور ان میں سب سے بڑے ایمان والے ہیں میرے نبی رحمت شفیع امت آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کیا رتبہ اور کیا برکت کا رحمت عطا فرمائی۔ اور اس سے یہ بھی آپ دیکھیں کہ شہید کس طرح زندہ ہوتے ہیں، قیامت میں کس طرح زندہ ہو کر اٹھنا، اور یہ بھی عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ پھر ہم نے قبروں سے اٹھنا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، نامہ اعمال ساتھ پیش ہونا۔ جب نامہ اعمال کی بات آتی ہے تو نامہ اعمال تو سیاہ ہے، کیا بنے؟ ابھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اور اس درس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں، جو شہادت کا درجہ پاتے ہیں، وہ کس طرح زندہ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو شہادت کے بعد یہ تو دعا سے زندہ ہوتا ہے، جو شہید زندہ ہوتا ہے ان کا مقام کیا ہے؟ تو بار موت سے ڈر کر بھاگنے سے موت نہیں چھوڑے، موت تو ہر صورت میں آئے گی، بعد میں بھی آئے گی۔ اب وہ جو 70,000 زندہ ہوئے بعد میں یکدم تو نہیں مرے، مگر مر تو گئے، جتنا عرصہ زندہ رہے پھر تدریج جگ کے بعد دیکھے کبھی مر تو گئے۔ آج ہم ان کی داستان کہنے والے بیٹھے ہیں، سننے والے بیٹھے ہیں، دیکھنے والے بیٹھے ہیں، کل کو ہمارے بات سے ہماری یہ باتیں سننے والے کوئی ہو یا نہ ہو۔ دوبارہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔